بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کی سب سے بڑی کتاب اپنے تخت کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا تو اس کتاب میں سے ایک صفحہ کسی نے پھاڑ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ آج دنیا میں جتنا بھی جادو ہے وہ اسی ایک صفحے کی بدولت ہے، اور جادو کے متلاشی لوگ آج بھی اس کتاب کو ڈھونڈتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ بہت سے لوگوں پر جب کوئی آفت یا پریشانی یا بیماری آتی ہے تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ وہ مختلف عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ورد وظائف کرتے ہیں، جادو کو توڑنے کی بے انتہا کوششیں کرتے ہیں، جبکہ ان پر کوئی جادو نہیں ہوتا۔ عامل حضرات اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پیسے بٹورتے ہیں اور اپنا دھندا جاری رکھتے ہیں۔ یہ عامل حضرات ان لوگوں سے مختلف عملیات کرواتے ہیں اور ان کے گلے میں مختلف تعویذات پہنا دیتے ہیں۔ پہلے جو بیماری، پریشانی یا تکلیف معمولی ہوتی ہے وہ ان تعویذات سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ لوگ اپنے گلے میں ان تعویذات کو ہی واپس گھر نہیں لاتے، بلکہ ان کے ساتھ جڑی کئی غیر مرئی طاقتوں جیسے موکلات اور جنات کو بھی گھر لے آتے ہیں، اور شفا یاب ہونے کی بجائے مزید بیمار اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جادو ہمیشہ ہوا کے ذریعے ہوتا ہے۔ جہاں پر ہوا نہ ہو وہاں جادو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ ہوا ہی جادو کے ہونے یا نہ ہونے کی مختلف نشانیاں دیتی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا کہا گیا تو سوال کرنے والا اتنا ضرور جانتا تھا کہ زمین کے گرد جو ایئر سفیئر ہے اس کے آگے اسپیس ہے جہاں ہوا نہیں ہے، اور چاند اس سے کہیں پرے ہے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ جادو کے ذریعے چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو سکا۔ چاند تو 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، کیونکہ اللہ نے کچھ دلوں کے اوپر تالے لگا چھوڑے ہیں۔ وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین، جادو جب بھی ہوتا ہے اس کی کچھ مخصوص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جادو ہے بھی یا نہیں۔ اگر کسی کی زندگی میں یہ نشانیاں بار بار ظاہر نہ ہوں تو کسی پر یقین مت کریں کہ آپ پر جادو ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹو ہونے والی ہے، اسے آخر تک دیکھیے گا۔ آپ جان جائیں گے کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کا توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، جادو کا تعلق ابلیس اور شیاطین سے ہے۔ کالے جادو میں ابلیس اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ جادو اس لیے انتہائی خطرناک ہے کہ اس میں انبیاء کرام کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے، اور قرآن پاک کی آیات کو الٹا پڑھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار قرآن پاک کی آیات کو غلیظ سیاہی یا خون سے لکھا جاتا ہے۔ ایسے کام کر کے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے اور پھر ان سے کام لیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ایسے افراد کو چن چن کر قتل کیا گیا جو ڈائریکٹلی جادو میں انوالو تھے۔ ان لوگوں کی گردنیں اڑائی گئیں جو لوگوں کے لیے وبال جان بن چکے تھے اور جادو کے ذریعے لوگوں کو تکالیف پہنچاتے تھے۔ آج کل تو ہر تکلیف، پریشانی، بیماری کا سبب لوگ جادو کو ہی ٹھہراتے ہیں، کیونکہ ہمارے حلقہ احباب میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمیں پریشان دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات ڈال دیتے ہیں کہ شاید ہم پر جادو ہوا ہے۔ کسی کا رشتہ نہیں مل رہا، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کہیں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا، تو ہر چیز کا ذمہ دار جادو کو ہی ٹھہرا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ کاروبار شاید کسی کی سستی یا کاہلی کی وجہ سے نہ چل رہا ہو۔ کسی کو نوکری نہیں مل رہی تو اس کا سبب بھی جادو کو سمجھا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے کائنات بنا کر شاید جادوگروں کے سپرد کر دی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان کے اپنے اعمال بھی اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تکلیفوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ انسان جب مکافات عمل کی چکی میں پستا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید اس پر جادو ہوا ہے۔ کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، جبکہ میرا ماننا ہے کہ کائنات کی کوئی نیگیٹیوٹی سرکار دو عالم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं फटक सकती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैते व यतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का फैसला है कि कोई रिजस निजासत आपके पास नहीं आ सकती, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जादू की नेगेटिविटी या नेगेटिव वेव्स आपके करीब से गुजरी हों। मेरे ख्याल से ये सिर्फ हमें बताने और दिखाने के लिए था कि जादू ऐसे भी हो सकता है। जादू की अलामात एकदम से जाहिर नहीं होती, बल्कि डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट अलामात जाहिर होती हैं। जब किसी पर जादू किया जाता है तो इब्तदाई मरहले में ये अलामात जाहिर होंगी। आपको ख्वाब में शेर, सांप, कुत्ता, छिपकली, बिच्छू, बिल्ली और दरिंदे नजर आएंगे। आप ख्वाब में कच्चा गोश्त देखेंगे। नींद की हालत में रोने और हंसने लगेंगे। अचानक से सीने पर वजन महसूस होने लगेगा। नींद से ऐसे उठेंगे जैसे किसी ने पकड़कर जोर से झटके से उठाया हो। ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते देखेंगे। आपको ख्वाब में डरावनी शक्लें और पुरस्रार चीजें नजर आएंगी। आप खौफजदा रहने लगेंगे। आपकी नींद कच्ची होती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता नींद नहीं आएगी। बुलंद मकाम से खुद को गिरता देखेंगे। खुद को किसी मुर्दा खाना या कब्रिस्तान या खंडरात और वीरानों में पाएंगे। अगर ख्वाब में आप कुछ खाएंगे तो उसका टेस्ट आपको जागने के बाद अपनी ज़बान पर फील होगा। आप अपने इर्द गिर्द चलते फिरते बदबू को महसूस करेंगे। अगर इनमें से कोई निशानी जाहिर हो और बार बार हो तो समझ जाएं कि किसी ने ताज़ा ताज़ा जादू किया है। जादू की सेकंड स्टेज ऐसी है जो ज़्यादा ख़तरनाक है और जिसमें किसी की मौत भी हो सकती है। ये ऐसी अलामात हैं कि जिन पर आपने ज़्यादा गौर करना है। अगर आपको हद से ज़्यादा थकावट महसूस होने लगे, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगे, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे, दोस्तों और रिश्तेदारों में बड़े बड़े झगड़े पैदा होने लगे, अज़दवाजी ज़िंदगी बद से बदतरीन होती चली जाए, आपके दिल में शको शुबहात जगह ले लें या अज़दवाजी ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हो जाएं और बात तलाक तक पहुंच जाए, अपने घर वालों, बहन भाइयों, बीवी बच्चों से नफरत होने लगे, आपके सीने में या कमर के नीचे वाले हिस्से में बोझ, दबाव या दर्द महसूस हो, आपके सर और कमर में सुइयां चुभने लग जाएं, नमाज, कुरान, किरात, तलावत सुनने से आपको तंगी महसूस हो, दीन के बारे में आप कुफ्र या कलमात कहना शुरू कर दें, आपके जिस्म पर खुद ब खुद कट के निशान आने लग जाएं, अल्लाह के आगे सजदा रेज होना आपको बुरा महसूस हो, आपके अपने जिस्म पर किसी और के बाल नजर आएं, अपने इर्द गिर्द खाने पीने की अशिया में आपको सख्त बदबू महसूस हो, या आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस रहने लग जाए, या आपको लगे कि आप किसी की ना चाहते हुए भी गुलामी कर रहे हैं और उसकी हर बात को हरफे आखिर समझ रहे हैं, आपके जोड़ों में दर्द रहने लग जाए और डॉक्टर्स को आपकी बीमारी समझ ना आ रही हो, आपके टेस्ट बिल्कुल क्लियर हों और बीमारी अपने अरूज पर हो, अपने कंधों पर बहुत ज्यादा वजन महसूस होने लगे, तो ये जादू की वो निशानियां हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर मियाँ पर जादू हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा और बीवी पर जादू हो तो वो अपने शौहर से नफरत करने लगेगी। ऐसे में फौरी तौर पर आपको जादू के इलाज की तरफ बढ़ना है, जो कि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़की पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तालीम याफ्ता है, उसकी उम्र भी मुनासिब है, मगर लोग रिश्ता देखने आते हैं या इनकार कर देते हैं या रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक हैं मगर औलाद नहीं है, या औलाद पैदा ही नहीं होती या पेट में ही मर जाती है, या बच्चा पैदा हो जाए तो कुछ देर बाद 40 दिन से पहले पहले वो भी मर जाता है। देखने में ये भी आया है कि मियाँ बीवी जो बिल्कुल ठीक रह रहे होते हैं, घर में किसी चीज की कमी नहीं होती, बिला वजह उनमें बहस छिड़ जाती है, बहस के बाद झगड़े और झगड़ों के बाद बात आखिरकार तलाक तक पहुंच जाती है। लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए जादू के जरिए उस पर बीमारी भी मुसल्लत कर देते हैं, और ऐसी बीमारी जिसका कोई सिरा पकड़ा ही नहीं जाता। एक चीज ठीक होती है तो दूसरी खराब हो जाती है, एक बीमारी से शिफा होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आता कि मेडिकल टेस्ट क्लियर हैं और इंसान इंतहाई बीमार है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा तब होता है जब जादू पुराना हो चुका होता है और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है।
خدا نخواستہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ایسی علامات نظر آئیں تو آپ نے فوری اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی پیر بابا یا کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بیماری اگر انسان کے اندر رکھی ہے تو اس کی شفا بھی انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر کتنا بڑا جہان پوشیدہ ہے۔ تو بلا تاخیر بات کرتے ہیں اس جادو اور جادو سے پھیلائی گئی ان جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے بارے میں۔ ناظرین، لاہور کی سرزمین پر ایک بہت بڑے عاشق اللہ، ولی اللہ، فقیر گزرے ہیں جن کا نام سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے تمام زندگی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کی اور ایک ایسا طریقہ علاج متعارف کرایا جس سے نہ صرف انسان جادو اور بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے بلکہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ سائنٹسٹ جب ساؤنڈ اینڈ ویو تھراپی پہ کام کر رہے تھے اس وقت اللہ کے یہ ولی اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ آپ نے اللہ کے کلام سے ایسی بیماریوں کا علاج کیا کہ جو بیماریاں لا علاج تھیں، جن بیماریوں کا علاج میڈیکل سائنس میں موجود نہیں تھا۔ فقیر کی اس ساؤنڈ اینڈ ویو تھراپی سے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ ہندو، سکھ، عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی شفا حاصل کی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جادو ہوا کے ذریعے ہوتا ہے اور آپ کے ماحول میں منفی طاقتیں گھر کر جاتی ہیں، تو جادو کے توڑ کے لیے آپ نے اپنے ماحول کو نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی میں بدلنا ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ الرحمن قاری عبد الباسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کے اپنے گھر میں اونچی آواز میں لگانی ہے۔ پانی کا آدھا گلاس اپنے پاس رکھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے 21 منٹ کی تلاوت کو ایسے سننا ہے جیسے آپ اللہ کے روبرو پیش ہیں۔ اللہ جو شارک سے زیادہ نزدیک ہے وہ آپ کے دل کی بات سن رہا ہے۔ جب کسی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں۔ ویسے ہماری اوقات نہیں کہ ہم اللہ کو کچھ دیں، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنے لوگوں نے آج تک آپ کو دکھ تکلیفیں پریشانیاں دیں انہیں اللہ کی مخلوق سمجھ کر دل سے معاف کر دینا ہے اور سورہ رحمان کو دل کے کانوں سے سننا ہے۔ آپ کے گھر میں جہاں جہاں تک یہ آواز جائے گی نیگیٹیوٹی، جنات، جادو سب دور ہوتا جائے گا اور اللہ کی رحمت برسنے لگے گی۔ 21 منٹ کی اس تلاوت کے دوران اللہ کی رحمت کو فیل کرنا ہے اور جب تلاوت مکمل ہو جائے تو وہ آدھا پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑنا ہے تو آنکھیں بند کر کے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 پکارنا ہے۔ اللہ کا نام زبان سے نہیں دل سے پکارنا ہے اور بند آنکھوں کے ساتھ ہی اس پانی کو 3 سانس یا 3 گھونٹ میں پی لینا ہے۔ پانی آبزرونٹ ہے، یہی پانی جو آپ روز پیتے ہیں۔ اس کا ٹیسٹ آپ کو خوشبودار، میٹھا یا زمزم کی طرح تھکر فیل ہوگا۔ یہ پانی آپ کے جسم میں جہاں جہاں سے گزرے گا نیگیٹیوٹی اور منفی طاقتوں کو بہاتا ہوا اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اگر جادو کی علامات یا بیماری ابھی نارمل ہے تو دن میں 1 دفعہ اس عمل کو کریں، اور اگر جادو یا بیماری بہت شدت پکڑ چکی ہے تو اس عمل کو دن میں 3 بار 7 دن کے لیے کرنا ہے، نہ 7 دن سے زیادہ نہ 7 دن سے کم۔ اس دوران آپ کو شیطان مختلف وسوسے ڈال کر روکنے کی کوشش کرے گا، اور اگر یہ عمل آپ نے 7 دن لگاتار کر لیا تو آپ کو اپنے اندر سے آواز آئے گی کہ اب آپ پر کوئی جادو نہیں ہے اور آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس دوران آپ کو خواب میں بھی بہت سے اشارے مل سکتے ہیں اور آپ کو اپنی صحت دن بدن بہتر ہوتی دکھائی دے گی۔ جب آپ شفا یاب ہو جائیں تو یہ طریقہ اپنے حلقہ احباب میں دکھی اور پریشان لوگوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی معرفت کا رستہ عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔